दोस्तों सदियों से लोग नैरेटिव्स से बड़ा मुतासिर होते आए हैं। नैरेटिव्स मतलब कहानियां, स्टोरीज, कम्युनिज्म की कहानी, कैपिटलिज्म की कहानी, नेशनलिज्म की कहानी, डेमोक्रेसी की कहानी। और इन्हीं कहानियों पर यकीन करते हुए लोगों ने दूसरों की जान ली भी है और अपनी जान दी भी है। रवायतों को तोड़ा भी है और नई रवायतों को जोड़ा भी है। सल्तनतें तबाह भी की हैं और मुल्क और सल्तनतें बनाई भी हैं। निज़ामों को ख़त्म भी किया है और नए निज़ामों को मरोज भी किया है। तो दोस्तों मसला ये है कि आज के जदीद दौर में वही पुराने नैरेटिव्स, पुरानी स्टोरीज नए पैकेट में और आज के दौर के नए नैरेटिव्स, नई कहानियां हमें सुनने को और देखने को मिल रही हैं। आप कोई भी एक टॉपिक उठाएं, उसके ऊपर आपको दर्जनों नैरेटिव्स मिलेंगे। अब इस सिचुएशन ने सुनने और देखने वालों को समझ में इजाफा करने के बजाय मजीद कंफ्यूज कर दिया है। इवन सेंसरशिप भी कंफ्यूज हो गई है कि किसको सेंसर करें, किसको सेंसर ना करें। तो सेंसरशिप पॉलिसीज ने भी इसमें ही जान की अमान पाई है कि जितना इंफॉर्मेशन को फ्लो करेंगे उतना सुनने वाले कंफ्यूज होंगे और इसी में ही सेंसरशिप हो जाएगी कि वो इन एक्टिविटी का शिकार हो जाएंगे कि किसको सुनना चाहिए, किसको सही मानना चाहिए, किसको सही मानना नहीं चाहिए। अब इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स हमें किसी भी स्टोरी को क्रिटिकली समझना और देखना पड़ेगा और उसको फलसफे की नजर से देखना पड़ेगा। और इसी तनाजुर में आजकल एक टॉपिक बड़ा फ्लो कर रहा है सोशल मीडिया पर। हर पॉडकास्टर और यूट्यूबर को मैं ये कहते हुए सुन रहा हूँ कि पैसा कमाने के लिए या दौलत कमाने के लिए डिग्री या किताबों की जरूरत नहीं होती। आप ये वीडियो क्लिप सुने, आपकी समझ में मजीद इजाफा होगा और इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आप ये समझते हैं कि जिंदगी किताबों में कुछ भी नहीं है। जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, आप देख रहे हैं सारे के सारे बेरोजगार हैं। 16 साल 17 साल तालीम हासिल करते हैं, डिग्री ले लेते हैं, डिग्री के साथ गोल्ड मेडल भी होता है, लेकिन बेरोजगार। मैं आज तक किसी लाइब्रेरी में नहीं गया हूँ और मैंने बहुत सी किताबों की रहनुमाई नहीं ली। बड़े जो तालीम याफ्ता लोग हैं, प्रोफेसर हैं, दानिश्वर हैं, उनके साथ कभी सलाह मशवरा नहीं किया। किताबें सारी खुशफहमी में लिखी गई हैं। ये हजारों साल के तजुर्बात हैं। किसी शख्स ने बादशाह के महल में बैठकर किताब लिखी है, किसी शख्स ने अपने कमरे में बैठ के किताब लिखी है, जिसका अमली जिंदगी से कोई दूर का वास्ता भी नहीं है। तो किताबों पे वक्त जाया करने की बजाय अमली जिंदगी की तरफ आए हैं। किताबों में कुछ नहीं रखा है, किताबों में कोई जिंदगी नहीं है। ड्राइवर जब स्ट्रिंग पे बैठता है तब उसे अंदाजा होता है कि गाड़ी किस तरह चलाई जाए और क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पड़ते हैं। किताबें कभी किसी को ड्राइवर नहीं बना सकती। तो दोस्तों ये खुशफहमी है। तालीम, शऊर, किताबें पढ़ना, डिग्रियां लेना, ये खुशफहमी है। इस जदीद दुनिया में इसकी कोई हैसियत नहीं है। प्रैक्टिकल जिंदगी चलती है, अमली जिंदगी चलती है। यहाँ पे तजुर्बात चलते हैं, यहाँ पर तजुर्बा चलता है। एलन मास्क जिसने हमेशा रिस्क लिया, जिसने किसी के साथ कोई मशवरा नहीं किया, आज दुनिया का अमीर तरीन शख्स है और दुनिया का ज़हीन तरीन शख्स भी है। बिल गेट्स को ले लें। दुनिया के कामयाब लोग सब अपनी मर्जी से, अपनी जुज्जत से, अपने हाथों और दिमाग से उन्होंने अपना मकाम बनाया है। किताब आपकी मदद नहीं कर सकते, किताब आपको कुछ नहीं दे सकते। बात तालीम याफ्ता लोग, दानिश्वर लोग 30,000 50,000 पे नौकर हैं, गुलाम है ये। तो आपने ये क्लिप देखा और इस क्लिप में स्पीकर को देखा कि वो वाज़े कहता हुआ सुनाई और दिखाई दे रहा है कि भाई पैसा कमाने के लिए और दौलत कमाने के लिए किताबों और डिग्रियों की ज़रूरत नहीं होती। ये बड़ा ही अहम टॉपिक है यूथ के लिए। अब इसी चीज़ के ऊपर बहुत सारे नैरेटिव्स, बहुत सारी स्टोरीज मौजूद हैं। आपको कोई लोग एडवोकेट करते हुए नजर आएंगे कि भाई डिग्रियां लें और अच्छा पढ़ें ताकि आप अच्छा कमा सकें, अच्छा पैसा अर्न कर सकें। तो इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन में अभी हमें क्या करना चाहिए? बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी नैरेटिव को, किसी भी स्टोरी को क्रेडुलस होने के बजाय, जल्दी यकीन करने के बजाय उसको क्रिटिकली देखना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा हमारे मुल्क में क्रिटिकली लोग थोड़ा कम सोचते हैं, लेकिन ये स्किल है जिसके ऊपर आजकल एजुकेशन फोकस कर रही है और करना भी चाहिए। और उसी टॉपिक को फलसफे की नजर से देखना पड़ेगा। पता नहीं क्यों फिलॉसफी को स्टूडेंट से बड़ा दूर कर दिया गया है और उसका बड़ा खमियाजा और नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है, जो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन कोई भी नैरेटिव, कोई भी स्टोरी, अगर कोई भी टॉपिक है, उसकी मुख्तलिफ स्टोरीज मौजूद हैं, इसका मतलब है कि झोल है और उसको फलसफे की नजर से देखकर एग्जामाइन करना पड़ेगा। अब क्या करना चाहिए? तो हमें मजबूरन हेगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। हेगल एक जर्मन फिलोसोफर थे जिसने डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का प्रोसीजर मुतारुफ करवाया। किसी भी चीज की डेवलपमेंट को
دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسے ڈیولپ ہوئی اور اس سے کیا نتائج اخذ کیے گئے، ہیگل نے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کو اپلائی کیا ہے۔ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم سمپل چیز ہے کہ کوئی بھی ایک خیال، کوئی بھی ایک روایت، کوئی بھی ایک ایکٹیویٹی، کوئی بھی ایک کلچر، کوئی بھی ایک نظام جب مروج ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک متضاد نظام آتا ہے۔ کوئی بھی ایک انڈیویجول خیال سوچتا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا ذہن ہمیشہ ایک متضاد خیال بھی سوچتا ہے، اور جب خیال اور متضاد خیال آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کے سنگم سے ایک اور خیال بنتا ہے جس کو کہتے ہیں سینتھسس۔ اس ہی پروسیجر کو اپلائی کرنا پڑے گا جب ہم ایک ہی ٹاپک کی مختلف سٹوریز سنیں گے۔ ہم مختلف سٹوریز سن کے ایک خیال، متضاد خیال، اس کے بعد سینتھسائز کر کے کوئی اچھی چیز نکال پائیں گے۔ تو آپ نے تھیسس تو سن لیا کہ بھائی ایک شخص ویڈیو میں کہتے ہوئے، اور بڑا لاجیکل بھی لگ رہا ہے، یہ سنائی دے رہا ہے کہ بھائی پیسے کمانے کے لیے جو ہے وہ کتابیں اور ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو تھا تھیسس۔ انجسٹس سا ہو جائے گا اگر ہم اینٹی تھیسس نہ سنیں۔ اینٹی تھیسس سنتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ سینتھسس پر پہنچیں، اور اسی طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ آدھے آدھے سچ ملا کے پورے سچ کے تھوڑا قریب جائیں۔ تو آئیے ذرا اینٹی تھیسس سنتے ہیں۔ 85% of the millionaires and billionaires in the world are first generation. Only 15% is coming from inheritance. So they were asked, how did you achieve such financial success in such a short time? And the answer was, we read books. How many books? 50 books a year. That means one book a week. They were asked, what kind of books do you read? They said, we don't read fiction. We don't have time to waste. They said, we read only self-help books. Why? It says one good idea is worth $1 million. And the question is, how many ideas do we need to succeed in life? All it takes is one. What does it show? There's a connection between learning and earning. Learn more, earn more. تو ویڈیو میں شیو کیرا صاحب بالکل ہی مختلف بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں the more you learn, the more you earn. اور 50 کتابوں کا بھی ذکر انہوں نے کیا کہ جتنی آپ کتابیں پڑھیں گے، سیکھیں گے، اتنا ہی زندگی میں کمائیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ تو میرا سوال آپ سے ہے کہ کس بات سے آپ زیادہ متفق ہیں؟ تو خیر، آپ نے تھیسس بھی سنا، خیال بھی سنا، اینٹی تھیسس بھی سنا، متضاد خیال بھی سنا۔ اب ہم سینتھسس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کسی نتیجے پہ پہنچیں، لیکن نتیجے پر پہنچنے سے پہلے آئیں ذرا دونوں ویڈیوز کا انالیسس کرتے ہیں۔ پہلے ویڈیو میں جو صاحب کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں اور دکھائی دے رہے ہیں کہ پیسے کمانے کے لیے ڈگریز کی یا کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ اس بات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جسٹ گوگل کریں یا اپنی چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز، کمپنیز کے سی ای اوز یا کو فاؤنڈرز، آپ ان کی لسٹ نکالیں، ان کی کوالیفیکیشن کو چیک کریں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ آپ دور نہیں جائیں، آپ شارک ٹینک پاکستان یا شارک ٹینک انڈیا یا شارک ٹینک یو ایس اے، ان کے ججز بڑے بڑے انٹرپرینیورز ہیں اور فاؤنڈرز ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے، آدھے سے زیادہ MIT سے پڑھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کی کوالیفیکیشن چیک کریں، آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کتابوں کا، ڈگری کا اور کوالیفیکیشن کا کتنا عمل دخل ہے کہ نہیں ہے پیسے کمانے میں۔ دوسری بات ان صاحب نے کی کہ ڈگری والے لوگ فارغ گھومتے ہیں، تو یہ وہ نوسر باز لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈگری ہے کتنا اور ہم نے پڑھا ہے لیکن ہمیں نوکری نہیں ملی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنی فیلڈ کے ساتھ، اپنے مزاج کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کا اپنے اسکل سیٹ کے ساتھ اور اپنی ڈگری کے ساتھ، فیلڈ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بجائے خود کو الزام دینے کے وہ پھر اپنی ڈگری کو الزام دیتے ہیں۔ مجھے ایک شخص دکھائیں جو اپنی فیلڈ سے، اپنی نالج سے اور جو بھی کچھ اس نے سیکھا ہے اپنے اسکل سے، وہ عشق کرتا ہے، وہ فارغ گھوم رہا ہے یا پیسے نہیں کما رہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری بات ان صاحب نے کی کہ ایلن مسک جیسے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، تو میں نے ان کی بایوگرافی پڑھی اور میں حیران ہوا کہ ایلن مسک ایک کتاب بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے اور وہ ان کی انسپریشن ثابت ہوئی۔ وہ کتاب تھی دی ہچ ہیکرز گائیڈ ٹو دی گیلیکسی، جس میں وہ اکثر سٹارز، پلانٹس، ایکسٹرنل ورلڈ، لائف ان ادر پلانٹس کے بارے میں پڑھتے تھے، جس کتاب نے اس کی انوویٹو کریٹیوٹی اور جینیس کو انسپائر کیا۔ آپ وارن بفٹ کی بایوگرافی پڑھیں، وہ اپنی بایوگرافی میں
پورا کریڈٹ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک کتاب کا جس کا نام ہے دی انٹیلیجنٹ انویسٹر. جے کے رولنگ ایک عام سٹوری رائٹر ہیری پوٹر کی ملین آف روپیز ہم نے اس کو کماتے ہوئے دیکھا. رابرٹ گرین دی 48 رولز آف پاور. ایسی آپ کو کئی مثالیں ملیں گی جو پڑھنے لکھنے سے پیسے کمانے کی بلندیوں تک جا پہنچے. تو ان صاحب نے کہا کہ کتابیں کسی رائٹر نے کسی زمانے میں تنہائی میں بیٹھ کر لکھی ہے اور اس کا اپنا ایک خیال ہے جس کا پریکٹیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ڈارون نے دی اوریجن آف اسپیشیز کہیں تنہائی میں بیٹھ کے لکھی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. یا آپ جدید کتاب اٹھائیں نیپولین ہل کی تھنک اینڈ گرو رچ. آپ گوگل کریں کہ اس کتاب نے کتنے انٹرپرینیورز کو اور پیسے کمانے والے ویلدی لوگوں کو متاثر کیا ہے، اور اس کتاب کی وجہ سے انہیں اپنے اسٹارٹ اپس شروع کیے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیپولین ہل 500 دنیا کے امیر لوگوں سے ملا، ان کا انٹرویو کیا، ان کی ہیبٹس کو ایگزامائن کیا اور بڑی مشقت کے بعد وہ کتاب لکھ ڈالی. اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے ویڈیو پر. شیو کیرا صاحب بڑی عمدہ بات کر رہے تھے کہ دی مور یو لرن دا مور یو ارن. اپنے اسکل سیٹ پر کام کرنا، اپنی لرننگ کے اوپر کام کرنا، اور all we need is just one idea. یہ تو ایک بہت ہی شاندار خیال تھا. جی ہاں، انسپائر ہونے کے لیے، کوئی کام انیشیٹ کرنے کے لیے صرف ایک انسپریشن، ایک آئیڈیا چاہیے ہوتا ہے. لیکن شیو کیرا صاحب کچھ زیادہ کہہ گئے کہ پیسے کمانے کے لیے 50 کتابیں پڑھنی پڑیں گی. یہ کوئی شرط نہیں ہے، اس بات کو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. تو وقت آ گیا ہے سینتھسس کرنے کا. دونوں اسپیکرز کی بات میں سے وہ چھپا ہوا راز، دونوں آئیڈیاز کو سنگم کرا کر نکالنے کا. دونوں اسپیکرز اپنی اپنی جگہ پر صحیح کہہ رہے ہیں، اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں. دیکھیں، ہر انسان کی اپنی ایک کہانی، اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. دونوں اسپیکرز اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آدھا سچ کہہ رہے ہیں. اگر ان دونوں آدھے سچ کو ملائیں گے تو پورے سچ کے تھوڑے قریب جا سکتے ہیں. تو پورا سچ یہ ہے کہ چاہے آپ بزنس کرنے کے لیے ڈائریکٹلی بزنس فیلڈ میں جائیں یا بزنس مارکیٹ میں جائیں، یا آپ بچپن سے ہی منی اورینٹڈ، منی ارننگ، سیلف ہیلپ کی کتابیں پڑھیں، یا ایکسپرٹس کے ساتھ ٹائم گزاریں، دونوں صورت میں ایک ہی چیز آپ کی بنے گی، وہ ہے آپ کا مائنڈ سیٹ. تو اصل چیز ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے مائنڈ سیٹ. پیسہ کمانے کا مائنڈ سیٹ. اگر پیسہ کمانے کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا، اگر آپ بزنس فیلڈ میں بھی ہو جائیں گے، مارکیٹ میں بھی جائیں گے، تو نقصان کریں گے. آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. اگر پیسہ کمانے کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا، آپ بھلے 10 کتابیں پڑھ لیں پیسے کمانے کی، آپ بھلے 10 بریلینٹ آئیڈیاز پڑھ لیں، آپ بھلے ہزاروں بریلینٹ آئیڈیاز پڑھ لیں، لیکن آپ پیسے نہیں کمائیں گے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے کیا؟ بھیا مائنڈ سیٹ کو اگر میں سمپل الفاظوں میں بیان کروں کہ آپ کا بلیف کہ آپ پیسے کو روٹ آف آل ایول سمجھتے ہیں، پیسے کو ایک ضروری ٹول سمجھتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، یا کچھ اور سمجھتے ہیں. تو یہ بلیف کا بڑا لینا دینا ہے پیسے کمانے میں اور دولت کمانے میں. آپ کے تھنکنگ پیٹرنز، آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز منی، آپ کیا خرچاؤ بندے ہیں، کیا آپ ہیویلی ویسٹ کرنے میں بلیو کرتے ہیں، بائی کرنے میں بلیو کرتے ہیں، سیو کرنے میں بلیو کرتے ہیں، یا انٹیلیجنٹلی انویسٹ کرنے میں بلیو کرتے ہیں. آپ کتنا رسک اٹھاتے ہیں، آپ کو کتنی سمجھ ہے کہ لائبلٹی کیا ہے اور ایسٹ کیا ہے، آپ کے پیسے کمانے کے گولز کیا ہیں، آپ کے کنٹریبیوٹ کرنے کے گولز کیا ہیں، پے بیک کرنے کے گولز کیا ہیں. ان ساری چیزوں کو کہتے ہیں بھیا مائنڈ سیٹ. کہ خود اپنے پیسے بچاتے کیسے ہیں، لائبلٹی سے کیسے بچتے ہیں، اور ایسٹ کو کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کا نام مائنڈ سیٹ ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ آپ کو بزنس فیلڈ میں بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ آپ کسی بزنس اسکول میں جائیں، انٹرپرینیوریل اسٹڈیز میں جائیں، اور وہی اسکول آپ کو پریکٹیکل اور تھیوری کا بلینڈ کروائے، تو وہاں بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس طرح کی بات میں آنے کا کوئی خاص وجہ یا انسپریشن نہیں ہے کہ ہم کتابیں اور ڈگریاں چھوڑ کے اور بزنس فیلڈ میں جا کے اور بس کمانا شروع کریں اور دھندا شروع کریں، اور ایک سونار کی طرح اور ایک دکاندار کی طرح، جیسے ہمارے پاس کامن دکاندار ہوتے ہیں مارکیٹ میں، ہر وقت تیار ہوتے ہیں دوسروں کا خون چوسنے کے لیے، اور ہم وداؤٹ ایتھکس بزنس کرنا شروع کریں. تو یہ ضروری نہیں ہے. All you need is just one brilliant idea.
All you need is a money mindset, and money mindset can be developed. اب اس بات کا کنکلوژن نکالتے ہیں کہ پیسہ ایک نیسیسری ٹول ہے اور اس کو کمانا اپنی خوشحالی کے لیے اور دوسروں کے بھلائی کے لیے بہت ضروری ہے. بھلا خالی ہاتھ پر ہم کسی کی کیا ہیلپ کر پائیں گے؟ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے دوسروں کا خون چوسنا اور کھال اتارنا بہت بڑا ایول ہے. اسی لیے ہر اچھے آدمی کے اوپر یہ نیسیسری ہے, یہ فرض ہے کہ وہ پیسہ کمائے اور کنٹریبیوٹ کرے, پے بیک کرے. میرا پرسنل بلیو ہے کہ money in good hands will always do good and money in bad hands will always do evil. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک ذرا واک شاک کر لیں.